اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا۔ ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يتقبل الله من المتقين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ذی قدر سامعین، سب تو پہلے تے جس صاحب نے تراوی دے اندر تانوں قرآن مجید سنایا ہے، اللہ اس دی اس کاوش نو قبول فرمائے۔ پھر اس تو بعد اللہ رب العزت اس دے والدین دی جیڑی محنت ہے اس اپنی اولاد دے بارے، اللہ اس محنت نو بھی قبول فرمائے۔ یقین کرو بڑے خوش قسمت ہیں او والدین، اور بڑے خوش قسمت ہیں او حفاظ جنہاں دیاں محنتاں قرآن واسطے ہوندیاں، اور اے ایسا دن ہوندا ہے جس دن اپنا بیٹا اپنا صاحبزادہ مصلی تے کھڑا ہوئے اور بندہ پیچھے کھڑا ہو کے سن رہا ہوئے، اس دی کیفیات والد ہی بیان کر سکتا ہے، دوسرا شاید نہ کر سکے بیان۔ اس واسطے بہت بڑی مبارک بات دے مستحق ہے وہ بچہ بھی، والدین بھی، بلکہ پورا کنبہ اور قبیلہ اس بچے دا مبارک بات دا مستحق ہے۔ اللہ سارے انو قرآن دے نال محبت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید دا نزول اللہ نے رمضان المبارک دے اندر کیتا ہے، اور قرآن دا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔
پہلی مرتبہ اللہ نے لوح محفوظ وچوں قرآن نو اٹھا کے پہلا آسمان، اے جرا آخری لاسٹ آسمان ہے، اتلے پاسوں لاسٹ ساڑھے پاسوں پہلا آسمان دنیا اس نو آکھا جاندہ ہے۔ اللہ نے قرآن لوح محفوظ جو اتار کے پہلے آسمان تے اتارا ہے، اور جس رات دے اندر اس قرآن نو اتارا ہے اس رات نو لیلۃ القدر فرمایا ہے کہ بڑی شان والی رات ہے جس رات دے اندر قرآن مجید دا نزول ہویا ہے۔ پھر اس تو بعد رسول اکرم نبی محترم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ نے مرحلہ وائز سٹیپ بائی سٹیپ درجہ بدرجہ تدریجن قرآن مجید دا نزول فرمایا ہے جتنی ضرورت آئی۔ تا اے جری لیلۃ القدر ہے، اس رات دے اندر اس رات دی جیری شان بنی ہے، اے اس پہلے نزول دی وجہ تو جیرا لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے قرآن اترا ہے، او دی وجہ تو اس رات دا مقام اور شان بنی ہے۔ اور یقیناً تو انہوں پتہ ہی ہے بھائی او رات بھی رمضان المبارک دے اندر ہے، تا اس تو اے سمجھ آن دیئے بھائی قرآن اور رمضان دا آپس دے اندر گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے۔ ہون میں تواڈے سامنے ایک ایسی چیز بیان کرنی ہے جیری قرآن دے اندر بھی مقصود ہے اور رمضان دے اندر بھی مقصود ہے، دونوں دے اندر مشترک ہے۔ قرآن دا مقصود، قرآن دا لب لباب اور خلاصہ اور نتیجہ او بھی وہ چیز ہے جیری رمضان دے روزیاں دا نتیجہ اور روزیاں دا مقصد ہے۔ او کیری چیز ہے کہ جیری دونوں چیزاں دے اندر مشترک ہے تاکہ اسانو قرآن دا مقصود بھی سمجھ آ جائے اور رمضان دا مقصود بھی سمجھ آ جائے۔ سمجھ آنا چاہیے نا جی۔ ہوں تو رمضان آخری تراویح اج پڑھ چھوڑیے 90 بلکہ چودھری صاحب تو اعلان ہی کر چھوڑا ہے بھائی 24 دی عید ہے جی۔ بہرحال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ پی ٹی آئی والے پریشان نہ ہونا، میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، میں ویسے آپ کو حدیث بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْحِلَالِ، فرمایا لوگو روزہ دیکھ کے چند دیکھ کے روزہ رکھیا کرو تے چند دیکھ کے رمضان دا مہینہ ختم کر کے تے عید والا مہینہ شو کیتا کرو، ٹھیک ہے۔ چند دیکھ کے، اے آکھن والا کون ہے؟ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ مومن اور مسلمان نو تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گل تو دوسری گل نہیں کرنی چاہیے، باقی جہاں مرضی جو کردہ رہے۔ بہرحال چانسز جیرے نظر آ رہے ہیں تے شاید اج آخری تراویح ہے، اللہ کو دعا کرو او جیریاں برکتاں، او جیرے انعامات، او جیرے اللہ دے خصوصی فیض اور رحمتاں جیریاں اس مہینہ دے اندر نازل ہوندیاں، اللہ رب العزت اج دی اس رات دی برکت دے نال اللہ اساں سارا نو او ساریاں برکتاں نصیب فرما دے۔ قرآن دا مقصود کے رہے اور رمضان دا مقصود کے رہے، بے شمار ایتاں قرآن دیاں اس گل تے شاہد ہے کہ قرآن دا مقصد اے ہے کہ انسان دے دل دے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تقوی آ جائے۔ اور رمضان المبارک دا مقصود میرے اللہ نے سورت بقرہ دے اندر دوسرے پارج فرمایا کتب علیکم الصیام، لوگو روزے تواڈے تے فرض ہے، اور پھر فرمایا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے تو پہلی امتاں تے بھی روزے فرض ہیں، کوئی تانوں اساں سپیشل اوکھا نہیں کیتا، تواڈے تے بھی فرض، پچھلی امتاں تے بھی فرض، تھوڑی نوعیت دا فرق ہے، باقی روزے ساری امتاں تے فرض۔ فرمایا روزے فرض کرن دا مقصود کے رہے لعلکم تتقون، تاکہ تواڈے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان دے دل دے اندر جس وقت تقوی پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس بندے نو قرآن دے سارے انعامات، قرآن دیاں ساریاں برکتاں، قرآن دے ذریعے ملن والی ہدایت اللہ پاک بندے دے نصیب کر دینا ہے۔ یہ میں اپنے کول نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن اس گل تے شاہد ہے۔ تساں سورت فاتحہ پڑھ دے ہو، تلاوت کرن لگ دے ہو قرآن دے، سورت فاتحہ اے او پہلی سورت ہے جس دا نام فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ فاتحہ عربی دا لفظ ہے، اے دا معنی ہوندا ہے کھولنے والی، جس نو اساں اوپنر آکھ سکدے ہاں، کھولنے والا ہے۔ جس طرح کتاب لکھن والا کوئی کتاب لکھدا ہے، اس دے شروع دے اندر او ایک مقدمہ لکھدا ہے، اس مقدمہ دے اندر او کچھ بنیادی چیزاں سمجھا دیندا ہے، بھائی میں اے بیان کرنا ہی تے اے کتاب وچ لکھنا ہی تے فلاں پوائنٹ لکھنا ہے، فلاں پوائنٹ لکھنا ہے، اس دا مقصد یہ ہے، اس دی اے وجہ ہے، اے ریزن ہے، اے سبب ہے۔ میرے اللہ نے بھی قرآن دا جس وقت قرآن نو نازل کیتا ہے تے سورہ فاتحہ اس دا مقدمہ بھی نازل کیتا ہے، اور اس دے اندر اے وضاحت کیتی ہے کہ بندیو میں تانوں بہت ہی بڑی چیز دے رہے ہیں قرآن مجید، اس واسطے اللہ دے کول تساں انج کر کے منگنے، انج کر کے قرآن پڑھنے، انج کر کے قرآن سمجھنے، انج کر کے اس تے عمل کرنے۔ فاتحہ سورت دے اندر پہلیاں 3 ایتاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اے اللہ نے سکھایا کہ بندیو سنو، جس وقت بھی کوئی بندہ کسے دے کول کوئی چیز طلب کرن لگے، منگن لگے، تا منگن والا مانگت انسان اس بندے دیاں تعریفاں کردا ہے۔ اساں دیکھتے رہنے او جی سردار صاحب تے خان صاحب تے شاہ صاحب تے ملک صاحب تے وڈیرے صاحب جی میری امداد کرو، یہ ہے بس دیکھتے ہیں نا اساں، اے انسان دی گھٹی دے اندر ہے، فطرت دے اندر ہے، نیچر دے اندر یہ چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا بندیو سنو، تساں بھی میرے کول کچھ منگن لگو تب پہلے میریاں تعریفاں کرنیاں، الحمدللہ رب العالمین، سارے دی ساریاں تعریفاں دا مستحق ایک اکیلا اللہ دی ذات ہے، جیری سارے جہانہ دی پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، اس دی تفصیل نہیں کرنی، آج تا مقصود تے جانا ہے اپنے تے۔ الرحمن الرحیم اس دے اندر بھی ہے کہ اے اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس دی علماء مفسرین نے بڑی کمال دی تشریح فرمائی ہے۔ تھوڑی جی کر دیں وائل تھوڑی جی، اور نہیں تا نماز پڑھ دے وقت تا مزہ آسی نا انسان۔ مفسرین کرام نے فرمایا الرحمن دا معنی بھی ہوندا ہے رحم کرنے والا، الرحیم دا معنی بھی ہوندا ہے رحم کرنے والا۔ انہاں پھر ایک مثال دیتی ہے، انہاں فرمایا ایک بیٹا ہوندا ہے تا بیٹے دے نال والد نو بھی محبت ہوندی ہے اور ماں نو بھی محبت ہوندی ہے نا جی سارے، لیکن ماں دی محبت علیحدہ انداز ہے، والد دی محبت دا علیحدہ انداز ہے۔ مثلا ماں دی محبت دا انداز ہے کچھ بھی ہو جائے میرے بچے نو تکلیف نہ پہنچے، پریشانی نہ پہنچے، باقی جو مرضی آئے ہو جائے، میرے بچے بچی نو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہر کہیں دی ماما انہی کر دیا نا ساڑھے نال، اے ماں دی محبت ہوندی ہے۔ بچہ نقصان کرے چاہ کتنا بڑا بھی جرم کر لوے، گھر آوے
تے ماں اس دے تے پہرے دیندی ہے میرے بچے نو تکلیف نہ پہنچے. اے ماں دی محبت دا انداز ہے. لیکن والد دی محبت دا انداز ہو رہے او اے ہے کہ والد آکھدا ہے میرا بچہ رگڑا کھائے، محنت کرے، پڑھے، محنت کرے، مزدوری کرے، کوشش کرے اور اپنے آپ نو سٹیبل کرے، اپنے آپ نو اپنے قدماں تے اپنے پیراں تے کھڑا ہوئے. اے والد بچے دی دشمنی چ نہیں کہہ رہا ہوندا، والد نو پتہ ہوندا ہے میرا بیٹا رگڑا کھاسی، محنتاں کرسی، کوششاں کرسی، ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی چیز بن ویسی ہوندا ہے نا. یہ سارا اے ہوندی ہے والد دی محبت تے ماں دی محبت ہوندی ہے میرے بچے نو کچھ بھی نہ ہوگے. بڑی پیاری علماء نے مثال دیتی ہے. فرمایا ہے لوگو الرحمن الرحیم دے اندر ماں اور باپ دونوں والی محبتاں دا تذکرہ ہے. الرحمن دا معنی ہے اللہ دنیا تے چاہندا ہے میرا بندہ رگڑا کھائے، اے 5 وقت دی نماز پڑھے، سردی دے اندر گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے مسجد پہنچے، گرمی جون جولائی دے روزے رکھ کے رگڑا کھائے، حج دے اندر بھجے دوڑے سائیاں کرے، طواف کرے، حج عمرے دے اندر پیسے لاوے تے صدقے خیرات کرے، جہاد کرے، دشمن دے نال لڑے، رگڑا کھائے تاکہ اے دن قیامت دے میری رحمت دا مستحق بن جائے. اے ہے باپ والی محبت. اور پھر جس وقت بندہ مر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، اللہ دی دربار دے اندر پہنچ جانا ہے، اس وقت الرحیم اللہ دی محبت ماں والی محبت بن جاندی ہے. اللہ چاہتا ہے جیرے بندے میرے نے، جیرے مینوں منن والے نے، انہاں نوں تتی واہ ہی نہ لگے. اے اس رب دیاں مہربانیاں تے رحمتاں. بہرحال لمبی چوڑی تفصیل ہو رہی ہے، مختصر ہے الرحمن الرحیم اللہ دی تعریف، مالک یوم الدین بھی اللہ دی تعریف. اللہ فرمایا تعریفاں تا کردہ پہ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ذرا اپنا اندر تے دسا او عقیدہ کہ تیرا بندہ آدھا یا اللہ ایاک نعبد، جدہ بھی عبادت کیتی تیری کرنی ہے اور کسے دی نہیں کرنی، کسے قسم دی عبادت. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جدہ بھی میرے تے مشکل آمنی ہے، اوکھ آمنا ہے، مصیبت آمنی ہے، ضرورت پاونی ہے تے مدد کے دے کول منگنی ہے. ایاک نستعین. اللہ فرمایا ہاں تے میریاں تعریفاں بھی کیتیاں، تے اپنے عقیدے دا اظہار بھی کیتے، ہن چل جو تو منگنا چاہتا ہے منگ. بندے نے سوال کیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سدھا راستہ ہدایت والا دکھا. اہدنا ہدایت والا راستہ میں نو دکھا. اور راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا راستہ جہاں تے انعام کیتا ہے نبیاں دا، صدیقاں دا، شہداء دا، صالحین دا. انہاں لوگاں دا راستہ دکھا. غیر المغضوب علیہم، اے اللہ انہاں لوگاں دے راستہ نہ دکھائیں جہاں تے تیرا غضب ہویا ہے، ولا الضالین، اور انہاں دے راستے تے بھی نہ چلاویں جہے لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ فرمایا بندیا تے میرے کول منگیے چیز، میریاں تعریفاں کرن تو بعد، اپنا عقیدہ بیان کرن تو بعد تے میرے کول ڈیمانڈ کیتی ہے. اللہ فرمایا ہاں ہن آپ میں تیری دعا قبول کیتی ہے اور میں تینوں چیز دے رہا. ذالک الکتاب، اے او کتاب ہے جیری دے اندر لا ریب فیہ، اے دے اندر کوئی شک کوئی نہیں، اس نو میں اللہ اتارن والا. اور پھر فرمایا ہدن، او جیری ہدایت دا سوال کیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا ہدن، اے ہدایت والی کتاب ہے، لیکن شرط اے ہے ہدایت اس بندے نو نصیب ہوندی ہے للمتقین جیرے دے دل دے اندر تقوی موجود ہوئے. اس دا مطلب ہے ہویا بھئی قرآن دا مقصود بھی تقوی، رمضان دا مقصود بھی، ذرا بولو تقوی. تقوی کیری چیز ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندے نے سوال کیتا ہے جناب اللہ جو فرمایا تقوی والے بندے واسطے کامیابی ہے، ہدایت ملنی ہے تے تقوی والے بندے نو قرآن کامیابی دا ضامن بن کے آیا تھے. تقوی والے بندے واسطے تقوی ہوندی کیری چیز ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا
او سوال کرن والے کدیں جنگل وچوں تیرا گزر ہویا ہوئے یا ایسے راستے تو گزر ہویا ہوئے جیرے راستے تے ہر پاسوں جھاڑیاں تے کنڈے دار درخت ہون؟ اس نے کہا حضرت کئی دفعہ ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جس وقت تو اس راستے تو گزر رہے ہوندے جس دے آس پاس کانٹے دار جھاڑیاں ہوندیاں تیرا اس وقت طرز عمل کے ہوندے کنیے کر کے اتھوں گزر دے؟ اسے کہا جناب میں اپنے کپڑے شپڑے سمیٹ لینا، چادر کپڑا دھوتی چادر وغیرہ جیری بھی ہے اس نو بھی سمیٹ لینا تاکہ کسے کنڈے دے نال اٹک نہ جائے، کنڈا دے نال رک نہ جائے، لگ نہ ونجے کنڈا وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے او سوال کرنے والے ایو تقوی یہ کیری شے تقوی؟ حضرت سمجھ نہیں آئی، فرماون لگے تقوی یہ چیز دنیا دے اندر جیری راستے تے اساں چل رہے ہیں ہر پاسوں فتنے فساد گناہ اللہ دی نافرمانیاں اللہ دی بغاوتاں دے کنڈے کھڑے نے، بڑے بڑے درخت کھڑے نے، کتھیں زنا والا کنڈے، کتھیں چوری والی جھاڑیے، کتھیں اللہ دی نافرمانی تے پیغمبر دی نافرمانی والی جھاڑیے۔ او لوگو او سن او سوال کرنے والے او جیریاں جھاڑیاں کانٹے دار کھڑیاں نی اس جھاڑیاں دے وچوں تے لنگنے تے اپنا دامن سمیٹ کے تاکہ زنا والا کنڈا بھی نہ لگے، تاکہ چوری والا کنڈا بھی نہ لگے، تاکہ جھوٹ والا کنڈا بھی نہ لگے، تاکہ کہیں دی عزت لٹن والا کنڈا بھی نہ لگے، سارے کنیاں تو بچ دیاں جے تو زندگی گزار گئے تا اللہ دی قسم سوال کرنے والا ایو تقوی والا راستہ ہے۔ اللہ قرآن دا مقصود بھی تقوی، رمضان دا مقصود بھی تقوی۔ اور پھر فرمائے او لوگو جتنے بھی اعمال نماز روزے حج زکات جے روی عمل اس دا اینڈ تے نتیجہ ہمیشہ تقوی ہوندا ہے۔ نماز دا وقت ہوئے دکاندار دکان تے بیٹھے، نماز دا وقت ہوئے دل دا یار متا کسٹمر آ جائے تھوڑی دیر بیٹھ جا، پر تقوی اس نو کہہ رہے ہے دکان بند کر کے اللہ دے اگے جا کے جھک جا۔ ہوندہ ہے نہیں یار، اب تقوی نال ہوندہ ہے۔ میچ ویکھ رہے ہے، ڈرامے تے موویاں دیکھدا پیا ہے، لیکن اس جس وقت آذان سنیے تقوی یہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ دے دربار تے آ جاندہ ہے۔ او لوگو روزے آندن جس وقت بندے صبح سحری دے وقت تو لے کے غروب آفتاب تک کھاندے بھی کچھ نہیں پیندے بھی کچھ نہیں، نظر دی بھی حفاظت کر دین، زبان دی بھی حفاظت کر دین، کن دی بھی حفاظت کر دین، غلط پاسے ونجن دی بھی حفاظت کر دین، غلط چیز نو ٹچ کرن تو بھی حفاظت کر دین۔ کیوں؟ اے یار میرا روزہ ہے تے روزے دے اندر ساریاں چیزاں اللہ نے منع کر دیتی ہوئیں۔ اللہ فرمایا او بندیا روزے دا مقصود بھی ہے کہ تیرے دل دے اندر گناہ تو نفرت آ جائے، گناہ تو دور رامن دی تیری عادت بن جائے۔ 11 مہینہ تو بعد 1 مہینہ میں اللہ پاک تیری پریکٹس اور ریہرسل کروانا تاکہ تیری عادت بن جائے۔ 1 مہینہ تو صحیح بندیاں دی طرح روزہ رکھ لے، روزے دیاں جیریاں پابندیاں انہاں دا اہتمام تو کر لے،
اللہ پاک فرمایا میرا ذمہ آ گیا، باقی 11 مہینے میں تینوں تقوی والی زندگی نصیب کر دیاں گا۔ اج میرے بھائیو میں بھی روزہ رکھدا، تساں بھی رکھ دیو، پر میری تے تواڈی زندگی دے اندر تبدیلی نہیں آندی ہے، تبدیلی تواری تے میری زندگی دے اندر نہیں آندی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تواڈے میرے ذہن دے اندر روزے دا مفہوم ہے صرف بھکھا تے پیاسا رہنا، بس سارے ذہن وچ ہے بھکھا اور پیاسا رہ تے بندے دا روزہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بھکھا تے پیاسا رہ کے پورا دن روزے دار بنا رہے تے اکھاں دی حفاظت بھی نہ کرے، زبان دی حفاظت بھی نہ کرے، کن دی حفاظت بھی نہ کرے، اپنے آزاد حفاظت نہ کرے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایو جے بندے دے بھکھے راون دی لوڑ اللہ نو بھی کوئی نہیں، اللہ نو کوئی نہیں۔ کیوں؟ روزے دا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اور روزے دا مقصد کہہ رہے جس وقت روزہ بندہ رکھے تا بندے دے دل دے اندر خوف آ جائے اللہ دا، بندہ آکھے یار میں اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی، اکھیاں نال بھی، کناں نال بھی، زبان نال بھی، ہتھاں نال تے پیراں نال بھی، پیسے نال بھی تے کسے چیز نال بھی میں اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی۔ جس وقت بندہ انہیں روزہ رکھے شام دے وقت دسترخوان تے بیٹھا ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ جیا بندہ جس وقت افطاری دے ٹائم بیٹھا ہوندا ہے میں اتو اعلان کر کے آدا او کائنات والو یہ جے 10 لاکھ بندہ دی اللہ پاک ہر روز افطاری دے وقت خود بخود بخشش کر دیندہ ہے، یہ جائے 10 لاکھ بندہ دی۔ پر اج تواڈی میری محرومی اور بدقسمتی، اج سانو روزے دا مقصود حاصل نہیں ہوندا، انہی طرح فلماں چل دیاں پیاں، انہی طرح ساڑی بد نظری ہو رہی ہے، ڈرامے ویکھ رہے ہیں، موویاں ویکھ رہے ہیں، انہی طرح ساڑی زبان جھوٹ بول رہی ہے، انہی طرح غیبتاں پہ کر دیاں، گلے پہ کر دیاں۔ اللہ دی قسم انہاں چیزاں نال روزے دی روح حاصل نہیں ہونی۔ روزے دی روح اور مقصد ہے لعلکم تتقون، بندے دے دل دے اندر تقوی آ جائے، اور تقوی دا مطلب تو انہوں پہلے دسا ہے، مطلب ہے گناہاں تو بچ کے بندہ زندگی گزاردا رہے، اللہ پاک اس دی زندگی دے اندر برکت پا دیندا ہے۔ 1 مہینہ او کوشش کردا ہے، 11 مہینے اللہ اپنی رحمت نال بندے نو بچائی رکھدا ہے۔ اللہ قرآن دا مقصد بھی تقوی اور روزے دا مقصد بھی تقوی، صرف روزہ نہیں ہر عمل دا مقصد تقوی ہوندا ہے۔ اللہ نے چھٹے پارے دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے پاک پیغمبر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، انہوں قرآن پڑھ کے سنا۔ قرآن بولو جاگن دی رات ہے، جاگن دی رات ہے نا، ذرا جاگ کے بیٹھو اور یاد رکھو اس رات دے، میں بیان کرتا واقعہ لیکن اشارہ، اس رات دے اندر اللہ پاک جبرائیل نو ایک بہت سارا فرشتہ دا لشکر دے کے زمین تے نازل کر دے، ٹھیک ہے۔ فرشتہ جبرائیل اے ہر سال تو میں سنے نا حدیث، آج میں مختصر کرنی ہے۔
فرشتہ جبرائیل امین بیت اللہ دی چھت تے اتر دے تے نازل ہوندا ہے، اس دے ہاتھ دے اندر سبز رنگ دا جھنڈا ہوندا ہے، بیت اللہ دی چھت تے آ کے گاڑ دیندا ہے، لگا دیندا ہے جھنڈا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبرائیل دے 100 بازوئن، کتنے بازو؟ 100 بازوئن، اور پھر فرمایا ہے ان 100 بازوؤں وچوں جبرائیل امین 2 بازو کھول دے، جس وقت 2 بازو کھول دے مشرق و مغرب سارا دا سارا جبرائیل دے 2 بازوؤں دے تلے آ جاندا ہے۔ بہت بڑا فرشتہ ہے، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دے اندر صرف 2 مرتبہ جبرائیل نو اصل شکل وچ ڈٹھا ہے، 2 مرتبہ صرف۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات دے اندر جس وقت نبوت ملی آئی نا، شروعات دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تو اتر دے پیان تے جبرائیل سامنے کھلوتا اپنی اصلی شکل دے اندر۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جی توانو مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور امی خدیجہ نو فرمایا زملونی زملونی مینو کمبل اوڑاؤ، اے اس وقت دا واقعہ ہے۔ اور دوسرا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج تے جا رہے ہیں، اے سورت نجم دے اندر ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اتھے اللہ دے پاک پیغمبر نے جبرائیل نو اپنی اصلی شکل دے اندر ڈٹھا ہے۔ بہرحال بہت بڑا فرشتہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین اپنے نال والے فرشتہ نو بھیج دے، ونیو جا کے اس رات دے اندر کوئی بندہ کسے قسم دی بھی عبادت کر رہا ہوئے تا جا کے اس دے نال مصافحہ کرو۔ بس میں اور لمبی حدیث نہیں سناونی، ایک گل سناونی آئی۔ اس رات دے اندر بیٹھے ہیں، اللہ دا قرآن نبی دی زبان دے مطابق سن رہے ہیں، تو میرے بھائیو تسا بھی نال نال تائید تے تصدیق کرو تاکہ تواڈی بھی اور زیادہ عبادت لکھی جائے اور فرشتے آ کے مصافحہ کرن۔ نبی دی گل غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اچھا وَدْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں قرآن سنا، وَدْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق، اے میرے پاک پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دا واقعہ انہوں سنا۔ ان گل سمجھنی ہے تو میں کہ دسا ہے ہر عمل دا نتیجہ تقوی تے مرتب ہوندا ہے، ٹھیک ہے، مقصود تقوی ہوندا ہے۔ ہن واقعہ سن قرآن دا، اللہ پاک نے فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں بیٹا نے قربانی پیش کی تھی۔ واقعہ کنہیں آئی، وجہ کیری آئی، آدم علیہ السلام نو اللہ پاک ہر دفعہ ہر حمل تو بعد ہر حمل دی وجہ تو اللہ پاک آدم علیہ السلام دی زوجہ اما حوا علیہ السلام نو جڑواں بچے عطا کردائی۔ کیری چیز؟ جڑواں بچے، ڈبل بچے اللہ پاک جنہاں وچوں ایک بچہ ہوندا ہے تے دوسری بچی ہوندی آئی، ٹھیک ہے، ہر حمل تے۔ اور اللہ نے پھر قانون کے بنایا ایک دفعہ جیرے 2 بچی بچہ اکٹھے پیدا ہوئے، انہاں دا آپس دے اندر تا نکاح نہیں ہو سکدا، لیکن اگلی دفعہ جیرے بچی بچہ پیدا ہوئے اس بچی دا پہلے بچے نال اور دوسرے بچے دا پہلی بچی دے نال نکاح دی اجازت آئی۔ سمجھ آئی؟ کٹھے نہ کراس دے اندر پہلا عمل دوسرا عمل، انہاں دا آپس دے اندر کراس دے اندر نکاح جائز ہے۔ اللہ دا کرنا آدم علیہ السلام نے ایک بیٹے دا نام رکھا حابیل، ٹھیک ہے، حابیل، اور اس سے حضرت حابیل دے نام دا
مشرکین مکہ نے بیت اللہ دے اندر بت رکھا ہویا جس نو حبل آدھن. سمجھ آئی نے؟ لات منات عزا حبل اور نائف وغیرہ یہ جڑے بھی ہیں نا بت، ایک انج پتھر کھڑے ہوئے کوئی نہ، اے اللہ دے نیک بندہ دے شکلاں بنی ہوئی ہیں اور پھر مشرکین مکہ انہاں دی عبادت کر دیا. مختصر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹا دے نام رکھے حابیل اور قابیل. اللہ دا کرنا قابیل دے نال یری ہمشیرہ پیدا ہوئی ہے. توجہ ہے میری طرف؟ میری طرف توجہ کریں. قابیل دے نال یری ہمشیرہ پیدا ہوئی ہے، بڑی خوبصورت ہے. تے حابیل دے نال پیدا ہون والی ہمشیرہ زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. قابیل اور حابیل، قابیل دے نال پیدا ہونے والی ہمشیرہ خوبصورت، حابیل دے نال زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. ہن کرنا کہ حابیل دا نکاح قابیل دے نال پیدا ہونے والی اس بچی دے نال ہونا ہے تے قابیل دا نکاح حابیل دے نال پیدا ہونے والی بچی دے نال ہونا ہے. تو دسیا نا پہلے کراسی نکاح. اچھا قابیل نے ڈٹھا ہے کہ حابیل دے نال پیدا ہونے والی جیری ساڈی ہمشیرہ ہے او خوبصورت نہیں. اس آکھے جناب میں تے او دے نال نکاح نہیں کردا، میں تا میرے نال جیری پیدا ہوئی ہے اس دے نال نکاح کرسا. آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، او بے وقوفا اللہ نے حرام کر دیتے اور اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ. او لوگو اے اللہ دیاں حداں ہوندیاں نے جتھوں اللہ روک دے وے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جیرا اللہ دیاں حداں توڑ دے وے اللہ دے کاغذاں دے اندر او بہت بڑا مجرم ہے. آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، او بھائی عقل نو ہاتھ مار، تیرا اس دے نال نکاح نہیں ہو سکتا. اس دا کہا نہیں جی نہیں، میں اسے نال نکاح کرنے اے خوبصورت ہے. خیر تنگ آ گئے آدم علیہ السلام سمجھا کے. آخر کار معاملہ طے ہویا کہ او دونوں بیٹو. اچھا حابیل بڑا شریف آدمی، نیک آدمی، خیر اس دا ویسے بھی الو سیدھا آئی ہے، اس دا کام دا سیدھا آئی نا. وہ جیری قابیل دے نال ہمشیرہ ہوتا ویسے بھی خوبصورت ہے، اس دی گل تا ویسے پوری ہو رہی. قابیل دا کا مسئلہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرمایا او میرے بیٹو جاؤ جا کے قربانی دیو. اور اس وقت قربانی دا اصول آئی کہ جیری بھی چیز دی قربانی دیونی ہے قربان شدہ چیز ایک پہاڑ دی چوٹی تے جا کے رکھ دیونی ہے. آسمانہ تو اگاں دی آئی جیرے بندے دی قربانی اللہ پاک قبول کر گنیا اس نو اگا کے جلا دینی آئی، پتہ چل جاندہ ہے قربانی قبول ہو گئی. ٹھیک ہے جی. دونوں بیٹے قربانی کرن لگے. کیتا کہ حضرت حابیل نے بہترین دمبا ذبح کیتا، ذبح کر کے پہاڑی تے جا کے رکھ دیتا. تے دوسرا جرا قابیل نا دا بندہ آئی، اس نے کہ کیتا ہے اس نے جا کے پرانا تے بوسیدہ وہ ایکسپائر تھے ہویا گھاس جا کے کٹ کے تے پہاڑی تے جا کے رکھ دیتا. آگو تو آئی اس نے آ کے دمبے والا گوشت جلا دیتا. جس وقت جل گیا تے پتہ چل گیا گوشت والی قربانی جیری حضرت حابیل کی تھی آئی قبول ہو گئی، دوسری قربانی قبول نہیں ہوئی جو آگو سنو نہیں جلایا. جس وقت پتہ چلا قابیل تا مچھر گیا، ایسا کہیں یک نشد دو شد، ایک میرا رشتہ نہیں ہوندہ دوسرا میری قربانی قبول نہیں ہوندہ. ایسا کہ میں تینوں قتل کرساں، تیرا میں قتل ہے سا. لَأَقْتُلَنَّكَ
حضرت حابیل نو آکھن لگا قابیل او حابیلا تینوں میں قتل کرنے. حضرت حابیل علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ فرمایا جرا میرے موضوع دے متعلق ہے. میں آیت نمبر تھوڑے سامنے پیش کردہ. حضرت حابیل علیہ السلام نے فرمایا او میرے بھائی تو اگر میں نو قتل کرنا چاہتے ہیں اس وجہ تو کہ میری قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے اور تیری کیوں نہیں ہوئی تا سن میں حضرت حابیل دی گل. حضرت حابیل علیہ السلام نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. او قابیلا اللہ دی قسم ہے اللہ انہاں بندیاں دیاں عبادتاں تے قربانیاں قبول کریندا ہے من المتقین جیرا دے دل دے اندر اللہ دا ڈر موجود ہوئے. تو تے اللہ دیاں حداں پہلے تروڑی کھلے تو تے آدھے میں اپنی ہمشیرہ دے نال نکاح کرنے. اللہ دیاں حداں جیرا تروڑ دے وے اس دے دل دے اندر تقوی نہیں ہوندا تے جیرے دا تقوی موجود نہ ہووے اللہ دا عمل قبول نہیں کردا. اللہ دی قسم ہے میں تقوی والی بنیاد تے کہہ رہا میرے دل دے اندر تقوی موجود ہے. اللہ نے میری لج رکھیے اور دنیا نو وکھا دیتا ہے کہ حضرت حابیل دے دل دے اندر تقوی موجود ہے. تقوی دی برکت دے نال اللہ پاک نے حضرت حابیل دی محنت نو قبول فرما دیتا ہے. سمجھ آ رہے ہیں مسئلہ ہے؟ عبادتاں انہاں دا مقصود تقوی ہوندا ہے. قرآن دا مقصود بھی تقوی، عبادتاں دا مقصود بھی تقوی، روزیاں دا مقصود بھی تقوی. تقوی کیڑی شے ہوندی ہے؟ مزید ہور وضاحت. ایک مثال سمجھو. ایک بزرگ ہے سفید ریش بوڑھا آدمی ہے، سفید ریش نہیں بزرگ آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، چلدا آ رہے ہیں، فقر ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، اس تے غالب ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، چلدا آ رہے ہیں، چل دیا اگے نہر آ گئی ہے، نہر دے نال چلنا شروع کر دیتا ہے. چل دیاں اچانک جے نہر دے اندر نظر پائیے ایک سیب لڑدا ہویا آ رہا ہے. سیب وانا آندا لڑدا آندا، اس نو بھوک بھی لگی ہوئی ہے. تو تانوں پتہ ہے مشہور گل ہے بھئی بھوکے کولو کہہ پوچھا ایک تے ایک کتنے ہوندے نے، اس کیا آکھا؟ ہاں جی اس آکھا دو نہیں دو روٹیاں. بھوکے کولو کہہ پوچھا ایک تے کتنے ہوندا ہے، وہ آکھیا نا دو، لیکن چونکہ اس تے بھوک غالب ہے تو اس آکھا دو روٹیاں. تو حضرت او جرا بزرگ بھی آ رہے ہیں انہاں تے بھی بھوک دا غلبہ ہے، بڑا نیک آدمی. سیب ڈٹھے بھوک لگی ہوئی ہے، جا کے پکڑے سیب کھا لیا ہے، الحمدللہ پڑھیے. جس وقت سیب کھا دے اچانک دل دے اندر خیال آیا پتہ نہیں یار سیب کہندا ہو سی، پتہ نہیں یار سیب دا مالک کون ہو سی. میں اس مالک دے کول پوچھا بھی کوئی نہیں، او دے کول اجازت بھی نہیں گھدی. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے او لوگو کسے دی اجازت تو بغیر اس دی شے استعمال کرنا منع اور ناجائز ہے. تے میں تے بڑا غلط کم کیتا ہے، پوچھے بغیر سیب کھا لیا ہے. خیال ہے یار کے کراں، سوچے اس بڑی سوچ بچار کر کے ذہن دے اندر گل آئیے یار سیب اڈو لڑدا ہے، اسے پاسے بندہ ہونا ہے، اسے پاسے چلا جانا، ہو سکتا ہے بندہ مل ونجے تے اس دے کول اجازت لے لے سان تے معاف کرا گنسا. چل دیاں اچانک اگے گیا نہر دے کنارے تے سیباں دا پورا باغ موجود ہے.
اس آکھے یقیناً اس سے باغ دا سیب ہے۔ ہن بھائی سیب دا باغ دا مالک کون ہے؟ ڈھونڈ دیاں باغ دے مالک دے گھر پہنچ گئے۔ جس وقت پہنچے دروازہ کھٹکائے، اس آکھے من دق الباب، کون دروازہ کھڑکاون والا؟ جناب میں فقیر آدمی ہاں، غریب آدمی ہاں، چھوٹی جی درخواست ہے۔ ہاں جی دسو۔ عرض ہے کہ میں گزر دے وقت ایک سیب کھادا تے پوچھا کوئی نہیں، کسے دا لڑدا آ رہے آئی، میں اس دی تلاش وچ نکلیا تا میرا غالب گمان ہے کہ تواڈے باغ دا سیب ہے، اس واسطے تواڈے کول آیا، یا تا مینوں معاف کر دیو یا اس دا بدلہ جیڑا تساں میرے کول لیونا ہے تا میں بدلے واسطے حاضر ہاں۔ اس کہ معاف نہیں کردا، اس دا بدلہ تینوں چکاونا پوسی، اور بدلہ بھی تیرے کول میں بڑا تگڑا تے ٹائٹ قسم دا بدلہ لینا ہے۔ اس کہ جناب جیرا بھی تساں حکم کرو میں حاضر ہاں۔ آگے وہ بندہ آکھن لگا باغ دا مالک ایک گل یاد رکھ، تیرے کول ایک سیب دے بدلے دے اندر بدلہ میں لینا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ بیٹی اندھی بھی ہے تے گنگی بھی ہے تے بہری بھی ہے تے پیراں تو بھی معذور ہے، تے اس دے نال نکاح کر کے اس دی خدمت کرنی ہے۔ اے اگر تو اس گل تے رضامند تے ایگری ہے تے تاں تینوں میں سیب والا حق معاف کر سکدا۔ اس پہلے بڑا سوچیا ہے یار کس مصیبت دے اندر پھنس گیا کہ ایک سیب تے کھادا ہے پر پوری زندگی واسطے وبال اپنے گاٹے کھد لے۔ بڑا سوچیا ہے پر اس دے دل دے اندر خیال ہے اور دنیا دی تکلیف تا برداشت کر لے سا پر آخرت والی تکلیف برداشت نہیں کر سکنی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اور لوگوں سنو، جہنم دا سب تو کم درجے دا جیرا عذاب ہے وہ میرے چچے حضرت ابو طالب نو ہونا ہے، اور اس نو عذاب دی کیفیت کیری ہونی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے چچے نو اگ دیاں جتیاں پہنائیاں جاونیاں اور ان اگ دی جتیاں دی وجہ تو میرے چچے دا دماغ انہیں کھولنا جنہیں کٹوی تے ہانڈی کھول دیے۔ اے تے ہلکا عذاب ہے، سب تو ہلکا عذاب۔ اس اللہ والے دے دل دے اندر آیا کہ یار دنیا دا اوق تے برداشت کر لے سا، اے تکلیف تے مصیبت تا برداشت کر لے سا، پر اللہ والا عذاب برداشت نہیں کر سکدا جو میرا رب قرآن دے اندر آدھے ان بطش ربک لشدید۔ او لوگو اللہ دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، اس بڑے بڑے فرعونہ دے من کے تروڑ کے رکھ دیتے نا، بڑے بڑے بدماشانوں سمندران دے اندر ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ بڑیاں بڑیاں قومانوں ایو جیاں قوماں بھی آئیاں جیریاں آکھ دیاں من اشدو مننا قوہ، اور ساڑھے کول زیادہ طاقت والا کون ہے؟ 70 گز انہاں دا قد لمبا ہے، بڑیاں طاقتہ موجود ہیں، اتنیاں طاقتہ والے اللہ پاک فرمائے اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایو جے بندے اساں دوبارہ پیدا بھی کوئی نہیں کیتے، ایو جے بندے جس وقت اللہ دے اگے آکڑ گئے، اللہ دیاں نافرمانیاں کی دیاں، اللہ دے حکمانوں توڑے، اللہ پاک نے انہاں دے وستے جس وقت عذاب نازل کیتے فرمایا سخرا علیہم 7 لیال و 8 ایام، انہاں تے اللہ پاک 7 دن تے 8 راتاں ہوا بھیجیے، اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوا دا جیرا اللہ دا خزانہ ہے اس دے وچوں اللہ نے ایک سوئی دے برابر سوراخ کیتا ہے، اور اس دی وجہ تو اللہ پاک 70 گز لمبے قد والے
والے بندیاں نو ہوا دے اندر اڑایا، ہوا دے اندر گھمایا، دوسرے نو گھمایا، انہاں دے سر ٹکرائے، انہاں دی کھوپڑیاں پھٹیاں، انہاں دے بھیجے تلے ڈھٹے، اللہ انہاں نو چاہ کے زمین تے مار کے اللہ پاک تو فرمائے فہل ترا لہم من باقیا، او تواڈے چوں کوئی سر پٹ سکدا ہے تے اج بولے، اج کوئی تواڈے وچوں آواز لا سکدا ہے تے گل کرے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا او انجے مردہ پیان جنجے کھجور دا تنا تے منڈ پیا ہوندا ہے، اس دے کوئی ہریالی تے سبزہ نہیں ہوندا، انجے بے جان مردے تباہ ہوئے پین۔ اللہ دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، اس دے دل دے اندر خیال ہے او اللہ دی پکڑ تو بچ جاواں، اپنی قبر تے آخرت نو سنوار لواں اور اس امتحان نو اپنے گلے لا لواں، اے تے برداشت کر سکدا۔ ایگری ہو گیا، رضامند ہو گیا، اس آکھیا ٹھیک ہے جی میری بیٹی دے نال تیرے نال فلاں وقت میں نکاح کرا دے سا، نکاح ہو گیا۔ جس وقت رات آئی ہے او بندہ اپنے بیوی دے کمرے دے اندر پہنچے، اتھے جا کے اس نے بیوی نو ڈٹھے، چکرا گیا ہے، ہور نالو بھی سونی عورت ہے، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، بے عیب ہے، اکھیاں تے ہاتھ تے کن تے نک تے سماعت سب کچھ صحیح سالے میں، کوئی عیب کوئی نہیں۔ اس نے اس عورت دے کول بیوی دے کول سوال کیتا ہے او تیرے ابے دی کوئی اور بھی دی ہے یا کوئی نہ؟ اس آکھا نہیں نہیں اور تا کوئی دی کوئی نہیں، اکیلی میں آ۔ اس آکھا تیرے ابے تا مینوں اے گلاں آکھیاں۔ بہرحال رات گزر گئی، صبح دا وقت ہویا، اپنے سسر نو جا کے ملے، سسر نو آکھن لگا جناب تساں تے مینوں آکھیا عیبدار بیٹی دے نال تینوں نکاح کرنا پوسی، تے جس وقت نکاح ہو گیا ہے بچی دے اندر عیب ہی کوئی نہیں، ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ او مالک باغ آکھن لگا او اللہ دا نیک بندہ، اللہ دی قسم ہے میں بیٹی دے بارے جے راکھیا ہے اے دیکھ نہیں سکدی، اج تک میری بیٹی دی نظر غیر محرم تے نہیں پوئی، میں جو آکھیا میری بیٹی غلط سن نہیں سکدی، اج تک غیر محرم دی گل نہیں سنی میری بیٹی نے، میں آکھیا میری بیٹی بول نہیں سکدی، اللہ دی قسم ہے اج تک کسی غیر محرم دے نال میری بیٹی نے گل نہیں کی تھی، میں آکھیا میری بیٹی لتاں تو معذور ہے، او دی وجہ ہے اج تک میری بیٹی گھر دی چار دیواری تو باہر بھی کوئی نہیں نکلی، ایو جئی نیک بیٹی میری ہے، حدیث دی حافظہ، قرآن دی حافظہ، دین دی عالمہ، میرا دل نے چاہندا آئی کہ ایو جیا کوئی داماد مل جائے جیرا میری بیٹی دے مقابلے دے اندر آ سکے، اس دے ہم وزن ہوئے علم و عمل تقوی دے اعتبار دینا۔ جس وقت تو آئے میں آکھے یار مت ہو سکتا ہے انہیں ٹیپ ٹاپ پیا بنیندہ ہوئے، فارمیلٹی پوری پیا کرندہ ہوئے، ذرا میں اس نو چیک تے کراں تاں واسطے میں تینوں آکھیا ہے اس میری بیٹی ایو جے دے نال نکاح کرنا ہے۔ جس وقت تو اس گل تے راضی ہو گئے ہیں میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے اے صرف پھرا مارن والا نہیں، صرف گلاں تے ڈائلاگ مارن والا نہیں، حقیقت دے اندر اس دے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے تقوی موجود ہے۔ مینوں ایو جے داماد دی ضرورت آئی تاں میں تینوں اپنی بچی دا نکاح کر دیتا ہے، جاؤ میرا داماد بیٹا چلا جا، میری بیٹی تیری بیوی ہے انہوں میں ساتھ لے جا، جا کے اپنی مرضی دی خوشیاں دی زندگیاں گزارو۔ اللہ دی قسم ہے میرا بھائیا ذرا توجہ نال سن نہیں، اے دونوں میاں بیوی چلے گئے گھر دے اندر زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے، گزر دیاں ایو جے تقوی والے جوڑے نو اللہ نے جس وقت بیٹا دیتا ہے وہ بیٹا بڑا ہویا ہے، بڑا ہو کے اللہ دی قسم لوگو او بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی بن گیا ہے۔ اے اللہ دے ولی انہیں نہیں بنے، اے دے پچھو ماں پیو دیا محنتاں،
علامہ اقبال دے بارے کسی نے گل کی تھی بھائی علامہ اقبال بہت اچھا تے بہت نیک آدمی ہے، بڑا فصیح بلیغ ہے، بڑا شاعر ہے، قرآن کا مفسر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ علامہ اقبال دی ماں آکھے ہے اور ٹھیک ہے علامہ اقبال بڑا شاعر فصیح بلیغ تے ہے، لیکن میرے کول پوچھ میں اس نو جس بکری دا دودھ پلاندی رہی ہاں اس بکری نو حرام دا ایک پٹھا بھی نہیں کھوایا۔ جس وقت ماں باپ دے دل دے اندر تقوی ہو سی، اللہ دا ڈر ہو سی، اللہ دا خوف ہو سی، اس دے نتیجے دے اندر پیدا ہون والی نسل اللہ دے ولی پیدا ہو سی۔ تے ماں باپ ہون پورا دن جس وقت گھر بیٹھیں تے موویاں تے فلماں تے غیبتاں تے گلے تے بہن بھائیاں دے نال قطع تعلقیاں تے حرام گلاں تے جھوٹ تے فراڈ، جس وقت ماں باپ دی اے نیچر ہوے، اے طریقہ کار، اے طرز زندگی ہوے، او دے وچوں ولی پیدا نہیں ہوندے، بدماش تے لفنگے پیدا ہوندے۔ کل او اولاد پھر ماں باپ دے سر تے جتیاں مارتے۔ اللہ اے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کس چیز دا نتیجہ ہے؟ تقوی دا، تقوی دا نتیجہ سمجھ آئی گل دی ہے؟ ساتھی آدھے پہ ہیں جی رسمی بیان نہیں کرنا، ذرا منفرد بیان کرنا ہے، آدھے پہ ہیں نا ادھر کوئی ساتھی ہے؟ چلو تھوڑا چینج ہو گئی ہے نا، ذائقہ چینج ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن دا مقصد تقوی، ذرا بولو قرآن دا مقصد تقوی۔ پانی تو ہلکا ٹھنڈا ہو گیا، نارمل سے ٹوٹی والا۔ قرآن دا مقصد تقوی، رمضان دا مقصد بھی تقوی، دیگر جتنی بھی یہ باتیں انہاں دا مقصد بھی تقوی ہوندا ہے۔ کیوں؟ جیسے قربانی آندی ہے، اللہ پاک نے فرمایا لَن يَنَالَ لحومها، او لوگو تساں قربانیاں تے جیرے بکرے چھترے دمبے گائیاں بھینساں اٹھ وغیرہ ذبح کر دیو، مت تواڈے دلاں دے اندر خیال ہوے جو اے گوشت اللہ نو لوڑ پوندی ہے، جو غریبہ چ دے سی اللہ، ہو سکتا ہے نا، خیال آ سکتا ہے۔ اللہ فرمائے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ پاک نو تواڈے گوشتاں دی لوڑ بولو ذرا کوئی نہیں، وَلَا دِمَاؤُهَا، اے جرا تساں چھری نال ذبح کر دیو تے خون نکلدا ہے دم مسفوح، فرمائے اے دی وی لوڑ اللہ نو، او لوڑاں تو پاکے، لوڑاں تو پاکے لا شریک لہو، او دا کوئی بھی شریک کوئی نہیں، او کمزوریاں تو پاکے سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھ دیں نا، اے دمانہ کے ہوندے سبحان اللہ، اللہ پاکے کیری شے تو پاک ہے بھائی، پاک دا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ کوئی پاکی پلیدی دا مطلب نہیں، یہ تھے فرق نہیں، اللہ پاک ہے کیری چیز تو توجہ دنال عقیدہ بھی سمجھا کرو ذرا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کیری چیز تو، موت تو پاک ہے موت نہیں آندی، کمزوریاں تو پاکے بھولن تو پاکے، موسیٰ علیہ السلام حدیث یاد آگے ذہن ہے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ فرمائے موسیٰ اے جرا پتھر پہ ہی اس پتھر تے اپنا آسا مبارک مار، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے مارے، پتھر ترٹے تے اندروں دوبارہ پتھر نکلے، اللہ نے فرمایا موسیٰ وقت دوبارہ استعمار، موسیٰ نے دوبارہ پتھر تے اپنا آسا مارے، وقت پتھر ترٹے تے تیسرا پتھر نکلے، اللہ فرمایا او میرے موسیٰ تیسرے پتھر تے بھی آسا مار، موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارے تے تیسرا پتھر ترٹے تے اندروں ساوے رنگ دا کیڑے، ساوے رنگ دے کیڑے دے منہ دے اندر سب
سبز رنگ دے گھا دا پتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ششدر تے حیران ہو گئے، اللہ کوئی آمدن دا راستہ بھی کوئی نہیں، کسے پاسوں کوئی بھی سراغ کوئی نہیں، انہاں طرح پتھران دے اندر اس کیڑے نو تو کنگے پیا پال دے۔ اللہ فرمایا موسیٰ میرے پیغمبر ذرا اس کیڑے دے نیڑے اپنا کن تا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کن نیڑے کیتے تا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سنے اپنے کنہ دے نال کیڑے دی زبان وچوں اللہ پاک بلوا رہے ہیں، اور کیڑا کیا کہہ رہے ہے؟ سبحان من یرانی وینظرنی ولا ینسانی، سبحان من پاک ہے او رب کائنات جیرا انہا ترے پتھران دے اندر مینو ویکھ رہے، پاک ہے او اللہ، پاک ہے تو میں کہنا سبحان دا مانا پاکی پلیدی والا نہیں، اتھے مطلب ہے بھولن تو پاک، کمزوریاں تو پاک، موت تو پاک۔ کیڑا آدھا ہے سبحان من یرانی، کیڑی پاک ہے او ذات جیری مینو ویکھ رہی ہے اس طرح پتھران دے اندر۔ وینظرنی، میرو فرمایا کہ کیڑا آدھا ہے وینظرنی، او مینو دیکھ بھی رہی ہے، ویرزقنی، او مینو اتھے کھلا بھی رہی ہے، اتھے کھاونا تے پیونا میری جیری ضرورت ہے، اور رب کائنات انہا ترے پتھران دے اندر میرا رزق بھی پہنچا رہی ہے۔ سبحان من یرانی ویرزقنی ولا ینسانی، کمال دی گل کیتی ہے کیڑے اللہ دا واسطہ او موحدہ اپنے دل دے اندر ایو گل بھی بیٹھا لے تا تیرے دنیا آخرت واسطے کافی ہو ایسی۔ کیڑا کیا دے ولا ینسانی، آج تک میری جتنے بھی عمر ہو گئی ہے ایک منٹ واسطے بھی میرے اللہ نے مینو بھلایا کوئی نہیں، او مینو یاد رکھ دے ہی رکھ دے، ہر شے دا انتظام ہی کر دے، ہر شے دا میرے واسطے روٹی پانی کھانا پیونا سب کچھ دا انتظام اتھے کر رہے ہیں اللہ۔ گل کیری پہ تھی دی ہے جی، اصل گل بھی یاد ہے کہ کوئی نہ جی، تقوی تا موضوع ہے نا شاہ جی، کھپے چو نہیں لنگنا اچھا چلو انشاءاللہ یاد آوے سی، میرے ذہن چھو نکل گئی ہے، مختصر ہے ہاں سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا او لوگو تو آڈے خون تے گوشت میرے تک نہیں پہنچ دے، ہون سارا نو یاد آ گیا اسے، چلو ماشاءاللہ۔ گل لمبی تو نہیں ہو گئی ہے جی، 11:20 11:30 تو پہلے امید ہے کوشش تاری جان چھوڑ دے سا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، تو آدھا گوشت بھی میرے تک نہیں پہنچدا قربانی دا، ولا دماؤہا، تو آڈا خون جیرا تو ذبح کر کے کٹ دے ہو جانور وچوں او بھی میرے تک نہیں پہنچدا۔ اللہ ود تو کیوں ذبح کرویندا ہے جانور؟ ہزاراں لکھاں کروڑاں جانور دنیا تے ذبح ہوندے ہیں، اللہ ود تو کیوں کرویندا ہے جانور ذبح؟ اللہ فرمایا سنو اے اس واسطے میں ذبح کرویندا والا کی ینالو تقوی منکم، او لوگو میرو اللہ گوھر دی قسم ہے تو اڈے خون تے گوشت دی مینو لوڑ کوئی نہیں، مینو لوڑے تو اڈے تقوی دی۔ جس وقت تو سجا کے منڈی تو 12-15 ہزار دا یا 50-60 ہزار دا جانور خرید کے لے آندے ہو، آ کے چھری پھیر دیندے ہو تے تو اڈے منہ چ تو اڈی زبان تے لفظ ہوندا ہے بسم اللہ اللہ اکبر
اکبر اس رب دے نام دے نال اج میں ذبح پیا کردا جیڑا ساریاں تو بڑا ہے جس وقت تساں میرے نام تے آ کے ذبح کر دیندے ہو اللہ فرمایا ہے میں اللہ پاک تواڈے گناہ تا انہی معاف کر دینا فوراً لیکن نال نال انعام اے دینا تانوں تقوی نصیب ہو جاندا ہے اور اس تقوی دی برکت نال تواڈے واسطے میں جنت دا اعلان کر دینا اللہ موضوع ساڈا قرآن دا مقصد بھی تقوی رمضان دا مقصد بھی تقوی دیگر اعمال صالحہ دا مقصد بھی تقوی چلو ایک اور مثال بھی سنو دوسرا پارہ ہے اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات او لوگو حج دے مہینے معلوم ان سارا نو پھر فرمایا الحج اشہر معلومات آگے کیا ہے جی قاری صاحب فمن حج البیتہ یہی ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج حج جیرے بندہ اپنے تے لازم کر لوے حج دا نصاب ہے وہ انشاءاللہ کسی اور موقع تے مختصر جیرا بندہ آکھے جو میں حج کرنا ہے میرے تے ضروری ہے جیرے تے ضروری ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث کوئی گناہ والا کم بھی نہ کرے ولا فسوق الذی نافرمانی اور فسق والا کم بھی نہ کرے ولا جدال فی الحج تے حج دے اندر دوسرے ساتھیاں دے نال جھگڑا تے لڑائی تے اختلاف بھی نہ کرے پھر اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیرین جیرا بھی بندہ تواڈے وچوں کوئی نیکی دا کم کرے یعلمہ اللہ اس نیکی دے عمل نو جانن والا کون ہے بولو ذرا نیکی دے کمانو جانن والا کون ہے اللہ نے فرمایا یعلم اللہ وتزودوا نالے اگلی گل اللہ نے فرمائیے او لوگو جے تساں حج تے جاون لگو جاندے وقت وتزودوا اپنا سامان ضرورت جیرا ہوندا ہے نال لے کے گئے کرو اور پھر اللہ نے فرمایا سنو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ او حاجی صاحبہ بیگ بھر کے لے جاندہ ہے کہ یار میں نو ضرورت پاونے سامان میں 15-20 مہینہ 1.5 مہینہ ہوتے راونے تے میں نو ضرورت پاونے فلاں فلاں اتنے کپڑے اتنے کھامن پیمان دیاں چیزاں فلاں فلاں نال لے کے میں جاسا اللہ فرمائے نال لے لو کوئی منع کوئی نہیں پر یاد رکھو اے سامان دیے دی اہمیت کوئی نہیں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اصل گل ہے اتھوں نکل دے وقت تواڈے دل دے اندر تقوی ہوئے حج دے دوران بھی تواڈے دلان دے اندر تقوی ہوئے واپسی آؤ تواڈے دلان دے اندر تقوی ہوئے انہیں کر کے تو حج کر لے جس وقت تو واپس آسی مینوں اللہ غمر دی قسم ہے جس وقت تو واپس آئے گا میں تیرے گناہ انہیں معاف کر سا جنہیں سجا پیدا ہونے والا بچہ گناہاں تو پاک ہوندہ ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دے سا شرط ہے تقوی نال حج کر گل مکائیے خلاصہ بیان کراں مختصر قرآن اس دا مقصود تقوی اللہ نے شروع شرط لگائی ہے بندے نے سوال کیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہدایت والا راستہ دکھا اللہ فرمائے ذالک الکتاب اے جیری کتاب لا ریب فیہ اے دے وچ شک وغیرہ
کچھ بھی کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا بندیا تیں جو سوال کیتا ہے اللہ مینوں ہدایت والا راستہ دکھا۔ اللہ فرمایا ہدا اے ہدایت اے کیڑی چیز ہے؟ ہدایت والی کتاب ہی، لیکن شرط نال لائیے اللہ پاک ہدایت تا نصیب تھی سیا للمتقین، تیرے دل دے اندر تقوی موجود تے اللہ دا ڈر موجود ہوا۔ فرمایا سنو میرا بندہ قرآن دا مقصد بھی تقوی ہے۔ قرآن مختلف مقامات تے تینوں مخاطب کر کے آخر ہے یا ایوہ الذین آمنو، او ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر تقوی اختیار کر، اللہ دا خوف دل دے اندر پیدا کر۔ اور کنیے دا خوف پیدا کر؟ فرمایا حق تقاتہ، کنیے اللہ تو ڈرن دا حق ہوندا ہے انہیں تقوی پیدا کر۔ اور دوسرے مقام تے سورۃ حشر دے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر، ولتنظر، ذرا اڈے بھی توجہ کیتی کر، ولتنظر اڈے بھی ڈٹھا کر، نفس ما قدمت لغد، کل قیامت والے دن واسطے تو کیرے کیرے عمل تیار کر کے بھیجن۔ اوہو اللہ نا بڑے پیار نال بھی سختی نال بھی مختلف انداز نال بندے نو آخد ہے، اور بندے آنکھ فکر کرتا آخرت دی فکر کر، ڈر اللہ تو ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ دا ڈر پیدا کر اور توجہ کر کل واسطے کیرا عمل تیار کی تئی۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ دا ڈر تے تقوی پیدا کر، تقوی پیدا کر، کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ روی تو عمل کرے، ان اللہ خبیر، اللہ تیرے ہر ہر عمل تو واقف ہے۔ اور پھر اگلی آیتوں دے اندر اللہ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، او لوگوں سن لو جنتی تے جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کون پہ یاد ہے؟ بولو ذرا کون پہ یاد ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اور لوگوں جنتی تے جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ہاں جہنمی تے اپنی جگہ تے رہ گئے، اصحاب الجنہ تے او جڑے جنتی لوگ ہونے ہم الفائزون، یہ بندے کامیاب لوگ ہیں۔ اور لوگوں اللہ تو ڈرو تے اپنی آخرت دی فکر کرو، کل قیامت والے دن اللہ نو چہرہ جو دکھاونا ہے، جا کے اپنے پلے کچھ نہ لے کے ونجو، نہ تے ڈالر تے پیسے تے روپے تے ریال تے کرنسیاں، اے بھی نال نہیں لے کے جا سکدا۔ سکندر اعظم ذوالقرنین، سکندر اعظم فوت من لگا، ساری دنیا دا فاتح فوت من لگا، آدھے میری وصیت یاد رکھو۔ کیری وصیت؟ وصیت ہے کہ جس وقت تو سامینو کفن دیونے تا میرے ہاتھ کفن وچوں باہر کڑ دیونے۔ کیوں جی؟ کفن چو باہر ہاتھ، ہاں کفن چو ہاتھ دونوں میرے باہر رکھنے۔ جناب کیوں؟ آکھن لگا میں دنیا نو پیغام دیونا چاہنا، ساری دنیا دا فاتح جس وقت فوت ہو کے جا رہے ہیں، ایک جوانی بھی نال لے کے نہیں جا رہا۔ لوگوں ویکھ لو دونوں ہاتھ کفن چو باہر، اللہ دی قسم اج خالیت جا رہے ہیں۔ او لوگ
لوگو پیسہ بھی نال نہیں جاونا، عہدے بھی نال نہیں جاونے، ڈگریاں بھی نال نہیں جاونیاں، اعلیٰ پوسٹاں بھی نال نہیں جاونیاں۔ اللہ فرمایا سنو بندیو، تواڈے نال جاونے تے تواڈا عمل جاونے، اچھا عمل کرسی تے او بھی نال ویسی، برا عمل کرسی تے او بھی نال ویسی۔ ایک دو منٹ اتے ہو گئے پر حدیث سن لے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ فوت ہون لگا، او دے کول ایک بھائی آیا، سگا بھائی ہے، اس نے آکھیا او بھائیا میں تیرے نال بڑی نبھائی ہے، بڑی وفا کیتی ہے، پر یاد رکھ جس وقت تیری روح نکل سی میں اپنے کم کاج دے اندر مصروف ہو ویسا تینوں چھوڑ دے سا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے گلا کہ دوسرا بھائی تو آ گیا ہے، اس نے آکھیا او میرا بھائی تیری زندگی دے آخری مرائلن پریشان نہیں ہونا، میں تیرے نال توڑ تک نبیسا کیے آکھن لگا جناب جس وقت تو فوت ہو ویسی تیرے کفن دفن دا بندوبست بھی کرے سا، تیرے سارے مہمان وغیرہ بھی اٹینڈ کرے سا، پریشان نہیں ہونا۔ اے بھی سائیڈ تے ہو گیا ہے۔ تیسرا بھائی آیا ہے، اس نے اللہ دے نبی دی حدیث دا مفہوم سنا رہے ہیں تو تیسرا بھائی آیا ہے، اس نے آکھیا او میرے بھائی پریشان نہیں ہونا، میں تیرے نال پکی وفا کرے سا، تو اتھو جس وقت فوت ہو سی میں تیرے نال چل سا، حتیٰ کہ قبر تو پہنچ ویسی اتھے بھی تیرے نال زندگی گزرے سا، بس جس وقت اللہ دے سامنے حاضر ہو سی اتھے بھی میں تیرے نال ہو سا، اس تو بعد تو جنت جا جہنم دے اندر جتھی بھی ویسی میں اتھی بھی تیرے نال ہو سا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ دساؤ ان ترے بھائیاں وچوں وفادار کون بھائی ہے؟ یقیناً وہ بھائی ہے جیرا دے میں توڑ تک نے بیسا، یہ نا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ سن لو او جیرا پہلا بھائی آئی جیرا دا تیرے مرن تو بعد میں اپنی مجبوریاں چ پھس ویسا تے تیرے نال نہ آ سکسا، فرمایا اے بندے دا مالے، بندے دا مالے، بندہ فوت ہوندا ہے گھڑی بھی لا لو پرس بھی نکال لو، اگر عورتیں تے چوڑیاں تے کانٹے تے بالیاں تے سب کچھ زیورات جیولری وغیرہ اتار دیو، کیوں بندہ مر گیا، جس وقت بندہ مرد ہے تے سب تو پہلے بندے تو جدا ہون والی چیز بندے دا مالے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دوسرا بھائی او جرا آکھرے ہے جناب کفن دفن وغیرہ وغیرہ میں تیرا کرساں، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او بندے دے رشتہ دار تے بہنا برا تے دوست احبابن، گل سمجھ آئی، مال نالوں بہن برا تے رشتہ دار دوست احباب بھی چنگے ہوندے، سمجھ آئیے گل دی مال تا پہلی دفعہ جان چھوڑا ہوئے سی نا تے تھوڑا جہا تیرا نبھاونا ہے کم از کم بہن برات رشتہ دار دوست احباب ہیں، کچھ تا انچ وفا ہے، مال اچ تا وفا ہے ہی کوئی نہیں، اور اج بندہ مال دے پیچھے بہنا برا منو چھوڑی کرے ہے نا انہیں یار۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا او بندہ تیسرا جیرا بھائی یاد ہے میں تیرے نال توڑ تک نبھیساں، او بندے دا عمل چنگا یا بھیڑا وہ علیحدہ گل ہے، چنگا عمل تے بھی نال جاسی، اچھا عمل اور بھیڑا عمل دونوں عمل بندے دے نال وجنے نا، قبر وچ وی نال حشر وچ وی نال، او دو بعد ان عمل دی وجہ تو جہنم چلا گیا تا او بھی نال، جو نیکیاں دی وجہ تو جنت چلا گیا تا او بھی نال، تائیں تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، او مومنو اللہ تو ڈرو، تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل واسطے جرا قیامت دا دن آونا ہے اس واسطے کیڑا عمل کیتا ہی ذرا سوچ تا صحیح۔ اللہ شاء اللہ تو میں نو تقوی نصیب فرمائے۔
اللہ پوری زندگی تقوی والی نصیب فرمائے۔ قرآن دا مقصود بھی تقوی، رمضان دا مقصود بھی تقوی، دیگر دینی اعمال دا مقصود بھی تقوی، کامیاب انسان ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ انہیں نو کامیاب کر دائی جیراں دے دل وچ تقوی ہوئے۔ تقوی دا مطلب ہوندا ہے اللہ دا ڈر، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک اساں سارے انو تقوی نصیب فرمائے۔ اور دوبارہ میں آکساں خوش قسمت انو افراد جنہاں قرآن تے محنت کر کے یاد کیتا ہے، محنت کیتی ہے بچے نو یاد کرایا ہے، دعائیاں کیتیاں انہاں دے بزرگاں نے اور محنتاں کیتیاں، اے سارے مبارکباد دے مستحقین۔ پھر تساں سارے ماشاءاللہ جنہاں سامعین نے قرآن سنے تساں بھی مبارکباد دے مستحق ہو، اور اے چیزاں آسانو کلک دیندیاں بھائی تساں بھی تے اساں بھی اپنی اولاد تے محنت کراں، یہ چیزاں آسانو دنیا اور آخرت دے اندر کم آمنیاں، وہ اے چیزاں اساں ڈگریاں کرا دیں سب کچھ ٹھیک ہے کرو کوئی منع نہیں، پر نال نال دین بھی سکھاؤ تاکہ کل میں مراں تے میرا پتر میرا جنازہ تا پڑھا سکے۔ مولوی اب میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، سیدھی بات بتا رہا ہوں، کسی کا کوئی فوت ہو جائے نا، کہندہ کوئی فوت ہو وجے نا تو بندہ جا کے جنازہ پڑھاندہ ہے۔ میں کئی جنازے پڑھیں، ٹھیک ہے، جنازہ بندہ جس وقت پڑھیندا ہے یقین کرو زور بندہ پورا لیندا ہے اپنی طرفوں، اخلاص نال توجہ دے نال عاجزی دے نال بندہ اللہ دے کول دعا کردا ہے، ٹھیک ہے، بڑے جنازے بندہ پڑھیندا ہے اور مقصود یہ ہوندا ہے اللہ میت دی بخشش کر دے۔ لیکن جس وقت میں اپنے ابے جی دا جنازہ پڑھایا ہے نا، ابے جی دا، اللہ دی قسم ہے مینوں زور لاون دی لوڑ کوئی نہیں، میرے دل چوں خود بخود ایسی گہرائی نال دعا نکل دی آئی اور مینوں یقین ہے اللہ پاک اس دعا دی برکت نال میرے ابے جی دی ضرور بخشش کیتی ہونی ہے۔ کیوں؟ میں مجبور ہوں، میں اپنے باپ دا جنازہ پہ پڑھیندا ہوں، تا کم از کم ساڈی اولاد دے ایک نہ ایک پتر ایسا بھی ہوئے جرا کل میرا جنازہ پڑھا سکے، تہاڈا جنازہ پڑھا سکے، دل نال دعا تا کرا سکے۔ کوشش کرسو نا، اللہ سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب دی سر بندی کرنی۔ محترم بھائی کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب کے جو دستار بندی یہ دستار فضیلت ہوتی ہے، چلو بچے کی دلجوئی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو حافظ تراویح پڑھانے والا ہوتا ہے نا، وہ اگر کوئی معاملات طے کر کے آتا ہے بھی مینوں اتنے پیسے دوے یا فلانی شے دوے، تو حافظ صاحب واسطے او پیسے یا او چیز لیونا حرام ہے۔ ایک دوسرا، حافظ صاحب دل دے اندر لالچ لے کے آوے کہ یار میں اتھے تراویح پڑھائی تے ضرور میرا انہاں تعاون کرنا ہے، اے بھی لیونا حرام اور نجائز مفتیان نے لکھا ہے واضح طور پہ۔ لیکن اگر حافظ صاحب دے دل وچ بھی کوئی تما لالچ کوئی نہیں اور دیون والا نال کوئی معاملات طے بھی نہیں ہوئے، ویسے اگر کسی بندے نے کر دیتا ہے تو حرام نہ اسی چنگی گل اے بھی نہیں۔ وہ دی وجہ یہ ہے بھائی اس دفعہ تو لالچ کوئی نہیں تے اگلے سال جے حافظ صاحب اگر دوبارہ آیا اس نے پتہ ہو سی بھائی او پگڑی تو میری ہے ہی ہے نا، او جیرا 500 1000 10,000 جیرا میرا ہویا او تو پکا ہے، نویں دی امید لے کے بھی نال آسی۔ اس واسطے ایک کم چنگا تے نہیں تمہارا میں دل نہیں توڑدا، تو سا کر دیتا ہے، یہ ہمیشہ واسطے نہیں کرنا۔ آج پہلی دفعہ اس بچے نے سنا ہے، اللہ پاک تو مبارک کرے اور اللہ اس بچے نو بھی خوشیاں نصیب کرے۔ کتنے گئے اگلے سال نہ کرے سن، چلو اللہ پاک خیر کرے۔ آ جی بھائی صاحب تساں آپ آؤ جی، تساں دستار بندی کرو، اس نو بند کر دو۔